آیت نمبر 1 سے 8. لیسن 150 آیا 1 to 8. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی، جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب اتاری. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی بھی ذرا بھی ٹیڑھا پن، اس میں کوئی عوج نہ رکھا، کوئی پیچیدگی نہ رکھی. الحمدللہ، ہم تعریف کو کہتے ہیں، پریز. ہم کا ایک اور معنی شکر یعنی تھینکس کا بھی آتا ہے. ہم سے ملتا جلتا ایک لفظ مدح بھی ہوتا ہے، لیکن ان تینوں میں فرق ہے. ہم تعریف کے لیے آتا ہے، لیکن ایسی تعریف جو محبت کے اظہار کے طور پر ہو، ایکسپریشن آف لو اینڈ گلوریفیکیشن، کسی کی خوبی اور کمال جو اس کے اپنے اختیار اور ارادے کی وجہ سے ہو، اس بنا پر اس کی تعریف کرنا. ایسی تعریف جس میں تعظیم اور محبت شامل ہو. تعریف کب کسی کی جاتی؟ سوچئے، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کب؟ جب وہ ہمیں خوبصورت لگے اور اس کا ٹیسٹ اچھا لگے، جس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا کوئی ڈفرنٹ چیز ہو، دیکھ کے دل خوش ہو جائے. کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کا سلوک کیا. اور کب تعریف کی جاتی؟ میرے سوال سمجھ لیجئے اور اپنا دماغ استعمال کیجئے، سوچئے اور جواب دیجئے. تعریف کب کی جاتی ہے؟ تعریف کب کی جاتی ہے؟ یا تعریف کس کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر اب آئے گا نا الحمدللہ، تو تعریف کس کی، کب، کیوں؟ لکھتے جائیے آپ. جس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، جس کے اندر کوئی ریمارکیبل ایکسٹراڈنری صفت ہوتی ہے، جس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہوتی ہے، جس نے ہمیں کچھ دیا ہو. اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں کچھ لینا ہو، جس سے ہمیں کچھ لینا ہو. جب کسی کو خوش کرنا ہو، جب کسی سے بہت محبت ہو، گہری دل کی، جو اپنے سے بہتر لگے، جس کے اندر کوئی کمال ہو. ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے، کیا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر ہیں؟ بالکل ہیں. اس کے اندر کمال ہے. اس لیے الحمدللہ، ساری تعریف اس کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ پرفیکشن ہے. اب میرا دوسرا سوال سمجھیے، کیا اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. مثلا یہ پھول بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت پیارا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سے جملے بولتے ہیں لوگ تعریفوں کے، لیکن کچھ لوگ بڑے بخیل ہوتے، بالکل نہیں تعریف کرتے. وہ اپریشیٹ کرنا ہی نہیں جانتے کسی کو، ہے کہ نہیں؟ انہیں ہر ایک میں کیا نظر آتا ہے؟ نقص، کیڑے، خرابیاں، اچھائی کم نظر آتی ہے. لیکن کچھ لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں اور کم نقص ڈھونڈتے ہیں، یا نہیں نقص اگنور کر دیتے ہیں، خامیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس وقت اس کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ جب ہم تعریف کے جملے بولتے ہیں نا، تو وہ کوئی جملہ ہی نہیں آگے آتا، کیا کہیں، پتہ ہی نہیں تعریف کیسے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ صرف تعریف ہوتی ہے. اللہ کے لیے ساری تعریف ہوتی ہے، خاص تعریف ہوتی ہے، اسپیشل تعریف ہوتی ہے، جو کسی اور کے لیے نہیں. اس لیے یہاں پر کیا آیا؟ الحمدللہ.
سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر درجہ کی تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی. گویا اللہ تعالی اپنی تعریف کر رہا ہے. یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس کی؟ اپنی. اور وہ کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہر خیر اور بھلائی کا مالک وہ ہے، ہر اچھی صفت اس میں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. لیکن جب کوئی انسان اپنی تعریف کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بوسٹنگ جو ہے، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ ناپسندیدہ ہے انسان کے حق میں. اس لیے کہ انسان ناقص ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، کسی بھی چیز کا خود ذاتی مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی اس کو ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا ہے. اس لیے جو اصل مالک ہے اس کی تو تعریف کی جائے گی، اور جو جھوٹا مالک ہے یا چند دن کا مالک ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ جو کسی چیز کا مالک ہو، جس کے پاس کوئی خوبی ہو. جو بھی خوبیاں اگر ہمارے اندر کوئی ہیں، کوئی سکلز، کوئی مال و دولت، کوئی علم، کوئی عہدہ، کوئی بھی چیز جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، تو کیا اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے؟ خود کہیں سے بنا کے لایا؟ اللہ ہی نے دیا نا. مثلا آپ کسی کے علم کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا وہ علم اس کا ذاتی علم ہے؟ اکتسابی ہے، حاصل کیا ہے کہیں سے. تو اصل تعریف کس کی ہے؟ جو سورس آف نالج ہے. کسی کے پاس بہت مال ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یا دوسروں کا خیال رکھتا ہے، تو قدرتی طور پر دوسروں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، جو بھی کوئی سخی انسان ہوتا ہے. لیکن وہ مال کیا وہ اس کا حقیقی مالک ہے یا عارضی مالک ہے؟ ٹیمپریری، عارضی. حقیقی کون ہے؟ اللہ. تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. بندوں کی وقتی، لمیٹڈ، محدود تعریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی اصل. پھر یہ ہے کہ جب بندوں کی تعریف ہوتی ہے تو بسا اوقات اس میں محبت اور تعظیم شامل نہیں ہوتی، مطلب شامل ہوتا ہے. بہت سے لوگ دوسروں کو کب اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی مطلب ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کوئی خط پڑھتے ہیں، کسی شخص کے منہ سے کوئی اپنی تعریف سننا شروع کرتے ہیں، تو انتظار کیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. بچے ماں کے پاس آ کے گلے میں باؤں ڈال دیں گے، کبھی پیار کریں گے، کبھی کچھ، تو آپ سمجھ جائیے کہ اب کوئی مطلب ہے. انسان عموماً انسانوں کی قدر تعریف صرف اس وقت کرتا ہے، عمومی طور پہ، ہمیشہ نہیں، جب ان سے کوئی مطلب ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ تعریف حمد نہیں ہوتی، وہ تعریف مدح ہوتی ہے. حمد اور مدح میں فرق یہی ہے. صاحب حمد جو ہے وہ حقیقت میں وہ صفات رکھتا ہے جن کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ تعریف تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. جبکہ مدح میں ضروری نہیں کہ وہ صفات یقینی طور پر اس کے اندر ہو یا حقیقی صفات ہو، یا پھر یہ کہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے کی جائے. اور شکر تو اس وقت کسی کا کیا جاتا ہے جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے. اب فرق سمجھ آ گیا تینوں کا؟ شکر کب کرتے ہیں؟ جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے. اب مثلاً اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو آپ اس کو تھینک یو تو نہیں بولتے. کب بولتے ہیں تھینک یو؟ جب وہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، جزاک اللہ یا تھینک یو، جو کچھ بھی. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تعریف بھی ہے اور اس میں شکر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر آن اس سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی، یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار ہمیں کچھ مل جائے. مثلا ہر وقت کیا مل رہا آپ کو؟ سانس لے رہے آکسیجن مل رہی ہے. آکسیجن کے ایک سلنڈر کی قیمت کتنی ہے؟
کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی ہاسپٹل سے شخص، کسی کا کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ ہو، یعنی مصنوعی طور پر سانس لینے کی ضرورت پیش آئی. بعض اچھے سینٹرز میں 1 نائٹ وینٹیلیٹر کی کاسٹ is 60,000 روپیز. اور اگر ایک ہفتہ ہو، اور اگر ایک مہینہ ہو، اور اگر ایک سال ہو، اور اگر ساری زندگی ہو، پے کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جن کے مریض وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، یعنی جو وارث ہوتے ہیں یا جو ان کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے پوچھیے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سانس لینے والا ہر آن ان کے مال میں مسلسل کمی کر رہا ہے. اس وقت بھلا کوئی کرے ان کی تعریف. کبھی ہم نے صرف سہولت سے سانس لینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ بغیر کسی قیمت کے جتنی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، اتنی پاور کا اگر آپ کوئی بلب لگائیں یا کوئی لائٹ لگائیں تو اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ یہ ہے حساب کتاب کسی کے پاس؟ اور دن کے 10 گھنٹے جو آپ سورج کی روشنی لیتے ہیں فری آف کاسٹ، کیا اس پر کوئی شکر ہونا چاہیے؟ لیکن ہم عام طور پر غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کن باتوں پر؟ کن چیزوں پر جو ہمیں میسر نہیں، ملی ہوئی نہیں. میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے بچے نہیں، میرا شوہر نہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میری شکل اچھی نہیں، میری کوئی تعریف نہیں کرتا، میری کوئی قدر نہیں کرتا، مجھ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، فلاں فلاں فلاں، ایک لمبی لسٹ شکایتوں اور شکووں کی. اور اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں. اگر ہم صرف 2 باتیں یاد رکھ لینا کہ دن کا سورج اور رات کے سوتے ہوئے بھی سانس کی مفت سہولت، تو ہمیں حق نہیں کہ ہم زبان پر ایک بھی شکوہ لائیں اور کسی بھی نہ ملی ہوئی چیز پہ غم کھائیں. اسی لیے الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء الحمدللہ. بہت سی دعائیں کرتے ہیں نا آپ، لیکن ان سب میں بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. حالانکہ اس میں ہم کچھ مانگتے تو نہیں، لیکن جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو بن مانگے بھی دیتا ہے. کیسے؟ سورۃ ابراہیم ورس 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا. لأزیدنکم، ضرور با ضرور. لام بھی تاکید کا، نون مشدد بھی تاکید کا. گویا ایک دفعہ آپ دودھ پیتے ہیں دل سے، روایتاً نہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکسٹ ٹائم آپ کو اور ملے گا، بہتر ملے گا، اچھا ملے گا. تو گویا آپ جس کسی نعمت پر، اور بندہ مومن تو صبح سے لے کر رات تک ہر موقع پر الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. مثلا صبح آپ سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا منہ پہ آنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. واش روم سے باہر آتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. پانی پیتے ہیں الحمدللہ. کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ. چھینک آتی ہے الحمدللہ. ہر موقع پر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق. ہر موقع پر الحمدللہ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نعمتیں ملتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق ہوتی، فرماتے اللہ کا شکر ہے جس کی وجہ سے نعمتوں کی، اچھائیوں کی، اچھے کاموں کی تکمیل ہوتی ہے، تبھی یہ سب کچھ ملتا ہے. اور اگر کوئی دکھ پہنچتا اس موقع پر بھی فرماتے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا شکر ہر حال میں، کیونکہ بعض اوقات تکلیف یا مصیبت بھی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں
کیا ملتا ہے؟ درجات کی بلندی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، زندگی میں تجربات بڑھ جاتے ہیں، بہت سے فائدے ہیں. ایک روز میں پڑھ رہی تھی طب کی ایک کتاب، جس میں لکھا ہوا تھا کہ بخار انسان کے حق میں رحمت ہے، کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر بعض ایسے مادے ہوتے ہیں جو جل جاتے ہیں، اس کی ہیٹ اور حرارت کی وجہ سے ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے ایک طرح سے. لیکن عام طور پر لوگ بخار کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف مانگے انسان، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر بھی انسان اللہ کا شکر کرے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اس سے بھی کوئی خیر نکلے گی. تو یہ ہے دراصل الحمدللہ. اینی ویز الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. کیسے کرتے ہیں تعریف؟ صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے کافی ہے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل تعریف کیا ہے؟ یہ حمد کون سی حمد ہے؟ جس میں تعظیم اور محبت شامل ہے، احترام بھی شامل ہے، محبت بھی شامل ہے، ایسی تعریف ہے یہ. تو ایک تو ہم یہی کلمہ کہیں گے. اور کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی تعریف؟ بتائیے مجھے. تعریف کن الفاظ اور کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نماز میں حاضر ہوا اور آپ نے جب کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے سن لی. جو بھی تعریف کرتا ہے اللہ کی، تو اس کے دل سے والہانہ طور پہ کیا نکلا؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا تھا؟ تعظیم اور محبت. کیوں آئی؟ اچھا سن لی اللہ نے، اس کی خوبی سامنے آ گئی نا، اس کی صفت سامنے آ گئی، لہذا اس کے اسماء اور صفات کے بیان اور ذکر کے ساتھ. کہاں ہے اس کے اسماء اور صفات؟ میرا سوال ہے کہ اسماء اور صفات کہاں سے پتا چلیں گے آپ کو؟ اللہ کے نام، الاسماء الحسنى. یہ سارے نام جو ہے نا اللہ کے پیارے پیارے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ سارے نام ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کی تعریف بیان کرنے کا. اچھا، جب آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، آپ سوچیں بہت اپنے کسی پیارے سے شخص کے نام آپ نے کوئی خط لکھنا ہے، مثلا کیا لکھیں گے؟ مائی ڈیئرسٹ، سویٹسٹ، کیوٹسٹ اور موسٹ بلوڈ اور سویٹ ہارٹ اور ڈارلنگ. پھر تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ آ جائیں گے آپ کو. کیوں آتے ہیں یہ سارے لفظ منہ پہ؟ محبت ہے نا اندر، اس لیے نکلتے ہیں یہ لفظ. اگر محبت نہ ہو تو ایک لفظ نہ نکلے. بچے سے ماں کو پیار ہوتا ہے، کتنے نام رکھتی ہے اس کے؟ وہی جو برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا آفیشیل نام یہ ہے، خبردار جو اور نام لیا. ہر روز ایک نیا نام ہوتا ہے بچے کے. ایک دفعہ میں نے ایک کاغذ لے کر وہ سارے نام لکھنے شروع کیے جو میں نے اپنے بچے کے لیے بولے تھے. آپ بلیو می، وہ آدھا صفحہ بھر گیا. صرف اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہی تھی. اور اللہ کے کچھ بھی نام یاد نہ ہو اور ان کو کبھی پڑھے ہی نہ، اور پڑھنا یاد ہی نہ رہے، اور جب پڑھے بھی تو رٹا لگا کے اندھا دھند بس سر ہلا ہلا کے جھوم جھام کے پڑھ کے رکھ دے بس. نہیں، ایک اور کام نکل آیا. کہیں تو نہیں پڑھاتی تو اچھا تھا، شامت آ گئی. آج کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے نام زبانی یاد کرنے ہیں، سمجھ کر. کیوں؟ پیار کے اظہار کے لیے. کس سے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی پیار کا مستحق ہے؟ ہرگز نہیں. تو ہماری بات جب سچی ہوگی جب واقعی ہم اس کے پیارے پیارے ناموں کو یاد کریں گے اور پھر اس کے مختلف ناموں سے اس کو پکاریں گے. کیونکہ جب وہ پیار آتا ہے نا تو پھر پکارنا بھی چاہیے ان ناموں سے. ہر وقت یہ نہیں کہ یا اللہ یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ یہ دعا قبول، اور یا اللہ بھی ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی دل سے نہ نکلا ہو. تو کبھی کیا کہیں؟ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا رب، یا مالک، یا ودود، یا شکور. ان ناموں کے مطلب بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے. اس میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے ایک طرح سے اپنی محبت کے اظہار میں اللہ کے ناموں کی
زبردست انٹرپریٹیشنز کی ہیں. الاسماء الحسنى